3 بجے رات میں نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے 3 بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے جو بھی ہو، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ 20 تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں، جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا ہے۔ غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو ان کو، لائیے، ہم ان سے پوچھیں کہ ان کے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، آپ لائیے ان کو آگے بٹھا لیے، جو بھی ہوں، کوئی بھی مکھیا ہوں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بیچ میں تقریر چل رہی، اسلامی تقریر چل رہی، قرآن حدیث کی تقریر سن رہی، اب آپ وید سننا چاہتے ہیں، یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں، آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں رہی، سارا وید کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہا معاملہ، نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسوں۔ رات کے 2:35 ہو رہے ہیں اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے، شیو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں، نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے، وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے، اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے۔ جلسہ ہو، غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے، تب ہم کو بلائیے، ہم وید پڑھیں گے، آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کیا سمجھے گی بیچاری؟ ہم وید پڑھ دیں گے، ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے، اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے۔ اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کیا جانیں؟ یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک 20 تقریر میں آپ بدلوائیں، یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں، مولانا صاحب آپ کا ٹاپک یہ رہے گا، آپ کو اس پہ بولنا ہے۔ آپ پہلے ہمیں ٹاپک نہیں دے رہے ہیں، جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے، اور پھر بیچ میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھیے، یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم وید کہاں سے گھسیڑیں بتائیے تو آپ، اب گھسیڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوٹ رہا ہے، جس پہ ہم بول رہے ہیں، وہ ہمارا چھوٹ رہا ہے۔ اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے، بول رہا تھا اس پہ اور پھر آ گیا اس پہ، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کتنے ملا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا صبر کریے آپ۔ مکھیا جی سے میری گزارش ہے، جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹاپک پہلے دیا کریں، 20 تقریر میں گڑبڑ نہ کرائیں، چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں مت بلائیے آپ، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں، مت بلائیے ہمیں، ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہار میں اور جھارکھنڈ میں، کیونکہ میں 20 سال سے پک چکا ہوں، مت بلائیے مجھے، میں کہہ دے رہا ہوں بس، لیکن 20 تقریر میں اس طریقے سے رسوا مت کریے کسی کو آپ، کسی کا ٹاپک چینج کرا کر، مجھے اچھا نہیں لگا یہ آج۔ تو سنیے میرے بھائیوں، جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا، ایک تھپڑ مار دیا، اور چھوٹا سا بچہ، وہ 12 سال کا یہودی بچہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے؟ ارے جا، جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی، بھائی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا؟ جیسے یوپی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا، اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے، انڈا چوری، کتاب چوری، بکری چوری، یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر، ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے، اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا، کیوں؟ منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے، تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا؟ یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں؟ میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں؟ تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں، عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اپنی
اپنی گود میں بٹھایا، پوری بات بتاؤ، پوری بات بتائی۔ کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا۔ کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا چلو ایک تھپڑ مارو۔ ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا، زور سے تھپڑ لگایا گیا، جلاد نے تھپڑ لگایا۔ پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے۔ عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں؟ جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو، اس گورنر کے بھی مارو۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں۔ ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا۔ عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے۔ تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہے۔ آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا۔ اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو ہمیں کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ بھائی تم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ فرمایا کہ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے۔
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے یہاں رسول، نبی، رشی، اوتار، پیغمبر کے بھی آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں، اللہ، اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں، اللہ کے ساتھ اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ، اللہ مترا ورڑو اللہ، اس کے اترکت کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے، ایشور کے ساتھ بھی آیا ہے، پربھو کے ساتھ بھی آیا ہے، بہت آیا ہے، اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے، اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنکتیاں ملیں گی، مہیدے وسے سویتو پرشٹوتی، مہیدے وسے سویتو پرشٹوتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، مہان ہے وہ ہمارا دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا اور ساری کی ساری تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منتر وید میں، بسر دیامانا، وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے، بسر دیامانا، اس سے زیادہ دیالو اور کرپا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وید کے اندر پڑھیے آپ، نئی سوپا تھارائے آسمان، نئی سوپا تھارائے آسمان، سندر پتھ راستہ، رائے چلانا آسمان، ہم کو ہمارے فائدے اور لابھ کے لیے سندر راستے پر چلا، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے، لابھ کے لیے سندر راستے پہ چلا۔ اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سندر پتھ راستہ، پتھر رائے آسمان، ہم کو سندر راستے پہ چلا، اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویدوں میں یہ اسپشٹ ہے، ویدوں میں صاف اللہ بھی آیا ہے۔ قرآن کی جو شروع کی آیتیں وہ ویدوں کے شروع میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں، ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے۔ یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو بھی مانگو اس سے مانگو، یچتیو یو پممہ، جو بھی مانگو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما، نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیوی شو دیوی دیوتا، ری رشا تمہیں کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے کتنا اسپشٹ کہہ دیا، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو، اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتا ہے، نہ ہانی، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ، نہ پروفٹ دے سکتا ہے، نہ لاس دے سکتا ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہے
اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھا جائے گا تمہارا نام. اگر ایسا کرو گے تو ظلم کا شکار بن جاؤ گے, ظالم کہلائے جاؤ گے تم. یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے. یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اوپر والے سے مانگو, جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگو. اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے تو ظالم لکھے جاؤ گے, ظالم قرار دیا گیا ہے. اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو, جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو, وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اتنے کمزور ہیں وہ, مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکڑ کر اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اس سے وہ چیز چھیننے کی, واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی, ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے. ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن. اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. ایک اور جگہ رگ وید میں کہا اہم برہما استی, اہم سوریہ استی, اہم چندر استی, اہم اندر استی. ہم ہی برہما ہیں, برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار ہم ہی ہیں. ہم سوریہ استی, دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم چندر استی, رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرا بھی کرنے والے ہم ہی ہیں. ہم اندر استی, ہم ہی اندر ہیں, سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں. جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو, ہمارے اترک, ہمارے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے. یہ توحید بھری پڑی ہے ویدوں کے اندر. لیکن یہ بھی کہا اوم نراکارم مستی نیاکارم مست. اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے, اس کی مورتی مت بناؤ, وہ بغیر مورتی کا ہے. اس کی کوئی مورتی, اس کی کوئی اسٹیچیو, اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے. وہ ان اسٹیچیو ہے, اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں بنا سکتا ہے. اوم نراکارم مست, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کرتویتی مستشک درشٹی کوڑاس. لہذا جب بھی ساسٹانگ کرو, پرارتھنا کرو, پرے کرو, عبادت کرو, نماز پڑھو تو اپنی نظر کو ساسٹانگ یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ شریمد بھاگوت گیتا میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو, اپنی درشٹی, اپنی آنکھ کو ساسٹانگ جہاں سجدہ کیا جاتا اس جگہ رکھ لو. اب بتائیے نماز میں کہاں رکھا جاتا اپنی نظر؟ سجدے کی جگہ پر, سجدے کی جگہ پر. یہی بات گیتا میں کہی گئی ہے کہ جب بھی تم پرے کرو, عبادت کرو, پوجا کرو تو اپنی درشٹی اور اپنی آنکھ کہاں رکھ لو؟ سجدے کی جگہ پر, سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ ادم جن, اور اسی کو کہا گیا ہے اسی کے اندر یوگی اجیت سدتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہا. جب پوجا کرنے کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ, عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کر لو, پورے شریر کی پوجا کرو, پورے شریر کے انگ کی ایکسرسائز کرو. یوگی یجیت سدتماتمانم رہاسستھا, اور اس کو ہمیشہ کرتے رہنا, کبھی مت چھوڑنا, برابر کرتے رہنا, کبھی مت چھوڑنا. اگر ایک ٹائم کی بھی پوجا چھوڑ دو گے راسستھا تو دھرم سے ہٹ جاؤ گے, دھرم پہ قائم نہیں رہو گے. ایکاکی, ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جانا. یچتاتما, اور اپنی آتما کو اسی کی طرف, اپنے ہردے اور دل کو اسی کی طرف لگا دینا. نراشیر,
सब से निराश हो जाना परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना परिग्रह। ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो एकाकी, तो एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ एकाकी, यच्चतातिमा, और अपनी आत्मा को अपने हृदय को वहीं लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, कयामत का जिक्र वेदों में भरा पड़ा है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीरें वेद और रामायण